باپ کے بھی باپ انسان خطا کا پتلا ہے اور میں تو بہت ہی خطا کار ہوں۔ اپنی خطا پر معافی مانگنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ آج مجھے خطا کا اعتراف کرنا ہے اور میری وجہ سے کسی کا دل دکھا تو میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے 5 برس پہلے کی بات ہے۔ مرکز میں شیخ خاقان عباسی وزیر اعظم اور بلوچستان میں ثناء اللہ زہری وزیر اعلیٰ تھے۔ دونوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا۔ 2018 کے انتخابات قریب تھے اور پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر بلوچستان میں اپنے قدم جمانے کی کوششوں میں تھی۔ بلوچستان اسمبلی میں مسلم لیگ کاف کے رکن عبدالقدوس بجنجو کو پیپلز پارٹی کی خواہش کا علم تھا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی سے درخواست کی کہ وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زہری کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے میں ان کی مدد کی جائے، کیونکہ بلوچستان اسمبلی کے کچھ اراکین کے آصف علی زرداری سے قریبی تعلقات تھے۔ بجنجو نے وعدہ کیا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے تن من اور دھن سے بجنجو کی حمایت شروع کر دی۔ عبدالقدوس بجنجو وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے۔ ثناء اللہ زہری کی اپنی جماعت کے اراکین صوبائی اسمبلی نے بھی ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ ایک دن پارٹی کی قیادت نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو حکم دیا کہ وہ کوئٹہ جائیں اور ثناء اللہ زہری کی مدد کریں۔ عباسی صاحب کوئٹہ پہنچے اور زہری کو رازدارانہ انداز میں مشورہ دیا کہ بہتر ہے آپ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کی بجائے خود ہی استعفیٰ دے دیں۔ زہری کو سمجھ آ گئی کہ وزیر اعظم صاحب پارٹی قیادت کے احکامات کی بجائے کسی اور کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دے دیا اور عبدالقدوس بجنجو نئے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ وعدے کے مطابق انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی، بلکہ بلوچستان اسمبلی میں مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون کے اراکین کے ساتھ مل کر ایک نئی پارٹی بنانے کے لیے جوڑ توڑ شروع کر دی۔ انہوں نے وفاقی کابینہ میں مسلم لیگ نون کے ایک وزیر جام کمال کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور بلوچستان عوامی پارٹی کے نام سے ایک نئی جماعت بنا لی، جس کے صدر جام کمال بن گئے۔ اس پارٹی کے قیام کا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت بلوچستان کی قوم پر جماعتوں نے بہت مذاق اڑایا۔ اس جماعت میں ہمارے کچھ پرانے مہربان بھی شامل ہو گئے اور ہمیں پتہ چلا کہ اس نئی جماعت کے قیام میں خفیہ ادارے کے بریگیڈیئر صاحب کا بہت اہم کردار ہے۔ میں نے بی اے پی کے قیام کا خیر مقدم نہیں کیا، بلکہ طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ باپ کو بلوچستان کا نیا باپ بنا کر صوبے کے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گے۔ 2018 میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے سینیٹر بننے والے صادق سنجرانی کو پیپلز پارٹی تحریک انصاف اور ایم کیو ایم نے چیئرمین سینٹ منتخب کرایا تو وہ بھی باپ میں شامل ہو گئے۔ 2018 کے عام انتخابات میں باپ کو بلوچستان اسمبلی میں 19 اور قومی اسمبلی میں 5 نشستیں ملی۔ ہمارے دوست میر خالد حسین مکسی قومی اسمبلی میں باپ کے پارلیمانی لیڈر بن گئے اور ہم اپنی پرانی بے تکلفی کا فائدہ اٹھا کر اکثر نجی محفلوں میں ان پر طنزیہ فکرے کستے رہتے اور وہ کمال عاجزی کے ساتھ اپنی سیاسی غلطیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے کہ ہمارا تعلق پاکستان کے اداروں سے ہے، کسی دشمن ملک کے ادارے سے تو نہیں۔ ایک دن تو باپ کے ایک سینیٹر کوہتا بابر نے حق گوئی کی انتہا کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان نوشکی آئے تو عوامی چیف جنرل قبر جاوید باجوہ بھی ساتھ تھے۔ باپ کے کئی سینیٹر اور ارکان اسمبلی نوشکی میں وزیر اعظم کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ یہاں وزیر اعظم نے باپ والوں سے کہا اپنی پارٹی کو تحریک انصاف میں ضم کر دو۔ باپ والوں نے جنرل باجوہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی گھماتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وزیر اعظم نے ذرا سخت لہجے میں باپ والوں سے کہا کہ آئندہ حکومت بھی میری ہوگی، لہٰذا میری پارٹی میں شامل ہو جاؤ۔ اس موقع پر سینیٹر کوہتا بابر نے دونوں ہاتھ باندھ کر وزیر اعظم سے عرض کیا کہ جناب آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارا مائی باپ کون ہے۔ وزیر اعظم نے انجان بنتے ہوئے کہا کون ہے تمہارا مائی باپ؟ سینیٹر کوہتا بابر نے آرمی چیف کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ ہمارا مائی باپ ہے، یہ جیسا کہے گا ہم ویسا کریں گے۔ جنرل باجوہ نے فوری طور پر ایک وزارتی بیان جاری کیا اور کہا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعظم کو سمجھ آ گئی کہ باپ کا باپ ابھی راضی نہیں۔ اس قصے کا پتہ چلنے پر میں نے کوہتا بابر کے ساتھ خوب ہنسی مذاق کیا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کرا دیا کہ کم از کم ہمارے ظاہر و باطن میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ مارچ 2022 میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو باپ میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ میر خالد حسین مکسی نے تحریک عدم اعتماد کی حمایت کی تو باپ کو بنانے والے بریگیڈیئر صاحب کا حکم آیا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے، شہباز شریف کا نہیں۔ مکسی صاحب نے یہ حکم نظر انداز کر دیا۔ پھر ایک شام جنرل باجوہ نے تحریک عدم اعتماد لانے والوں کو اکٹھا کیا اور کہا اپنی تحریک واپس لے لیں۔ یہاں بھی بڑی عاجزی کے ساتھ سب سے پہلے انکار کرنے والے مکسی صاحب تھے، جبکہ باجوہ کے سامنے بیٹھی بڑی جماعتوں کے لیڈر صرف ٹانگیں ہلاتے رہے۔ پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ باپ والے تابعدار تو ہے لیکن چاپلوس نہیں ہے، اور بڑی عاجزی کے ساتھ انکار کرنا بھی جانتے ہیں۔ جس دن سینٹ نے آرمی ایکٹ میں ترمیمی بل منظور کیا تو میں پریس گیلری میں موجود تھا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی